بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و خاتم المرسلین اما بعد۔ گرامی قدر حضرات، آج میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اکیلے فرد کا درد دل نہیں ہے۔ آج میں ہر درد مند سنی کی آواز آپ تک پہنچانے کے لیے آپ سے مخاطب ہوں، اور یہ وہ آواز ہے جو ہر سنی چاہتا ہے کہ ہمارا یہ پیغام ہمارے ان تمام قائدین تک پہنچے جو کسی بھی سنی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، کسی بھی سنی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں۔ اگر تنظیمات کے اندر دیکھا جائے، الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان پہلے نمبر پر جا رہی ہے، اور سیاسی کارکردگی کے حوالے سے اس کے جلسے، جلوس، ریلیاں، کمپین الحمدللہ کامیاب کارکردگی پیش کر رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرات گرامی ایک گزارش یہ بھی ہے، آپ سب حضرات سمجھتے ہیں کہ کامیابی کے لیے صرف اکیلے تگ و دو کرتے رہنا، اس حالت کے اندر کہ جب پتہ ہو کہ ہمارا ایک بہت سارا حصہ، ہمارے اپنے افراد، دیگر سنی سیاسی تنظیمات جو اس وقت ہماری کسی بھی ایک تحریک کے ساتھ متفق نہیں ہیں، ہر کسی کے اپنے دھڑے بنے ہوئے ہیں، ایسی صورت کے اندر، ایسے حالات کے اندر اگر کوئی بھی ہماری سنی سیاسی جماعت یہ زوم رکھتی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے، تو میرے خیال کے اندر ان کا یہ زوم باطل ہوگا۔ طالب علمی دور میں جب چھوٹی کلاسوں میں پڑھتے تھے، تب سے ہمیں یہ مثالیں سمجھائی جاتی تھیں اتفاق کی برکت اور اتفاق کے فوائد کے حوالے سے۔ کبھی وہ بوڑھے باپ کا واقعہ کہ لکڑیاں منگوائیں، گٹھا لکڑیوں کا رکھا اور کہا کہ اس پورے گٹھے کو ایک مرتبہ توڑو۔ اس کے بیٹوں نے باری باری توڑنے کی کوشش کی، نہیں توڑ سکے، لیکن جب انہی لکڑیوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا تو باپ نے کہا اب توڑو، تو کوئی بھی بیٹا اس کا اٹھتا، کسی بھی لکڑی کو پکڑ کر مروڑ کر توڑ دیتا، اس طرح کر کے سارا گٹھا ٹوٹ گیا۔ تو باپ نے سمجھایا کہ بیٹا یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ اتفاق میں برکت ہے۔ ان مثالوں کو بیان کرنے کا مقصد کسی کو سبق پڑھانا نہیں کہ میں بڑا ہوں یا سننے والے چھوٹے ہیں، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے بڑے آج تک ہمیں اتحاد کی برکت کے حوالے سے بتاتے چلے آئے ہیں، سمجھاتے چلے آئے ہیں۔ ہم کارکن لوگ، ہمارا سیاسی تنظیمی تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، وہ سنی تحریک ہو، وہ جمعیت علماء پاکستان نورانی گروپ ہو، امام نورانی گروپ ہو، تحریک لبیک پاکستان ہو، تحریک لبیک اسلام ہو، اللہ حاصل قیاس، جتنی بھی ہماری تنظیمات ہیں، ہمیں ہمارے بڑوں نے اتحاد اور اتفاق کے یہ فضائل اور یہ برکتیں بتائیں۔ ایک ایک جماعت کے تحت ہزاروں یا لاکھوں کارکن موجود ہیں۔ ایک لیڈر کے بتانے پر اتنے سارے لوگ اس ایک لیڈر کے تحت ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر سوال بنتا ہے اور حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ چند ایک ہماری سنی تنظیمات کے چند لیڈر حضرات، ہمارے قائدین، یہ تھوڑے سے ہو کر ایک پیج پر جمع کیوں نہیں ہو جاتے؟ میرا یہاں پر کہنے کا یہ مقصد بالکل نہیں ہے کہ دیگر سیاسی سنی تنظیمات کا وجود ہی ختم کر دیا جائے اور کسی ایک جماعت کے تحت جمع ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی ایک پیج پر اس انداز میں جمع ہو جائیں کہ ہر سیاسی جماعت اپنا تشخص برقرار رکھے، لیکن ووٹ کے حوالے سے اتنا اتحاد تو کر لیں کہ اگر چھوٹی سیٹ پر ایک جماعت ہے تو بڑی سیٹ پر دوسری جماعت کا نمائندہ ہو، وہ دونوں تینوں سیٹیں جب اس علاقے میں اتحاد ہو جائے کہ ہر سنی ان دو انتخابی نشانات کے اوپر آ کر مہر لگائے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس صورت میں ہمارا ووٹ محفوظ ہو جائے گا اور ہمارا سنی کامیاب ہوگا، اسمبلی کے اندر ہماری سنیت کا پیغام پہنچے گا۔ اگر باہر نکلیں، یہ لاہور کے اندر میں بیٹھا ہوں، میرے قریب جو حلقہ پڑتا ہے یہاں پر میاں حمزہ شہباز اور علیم خان، حالانکہ سیاسی طور پر یہ حریف ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، آج تک یہ ایک دوسرے کو چور، ڈاکو، لٹیرا، ملک دشمن، کرپٹ، پتہ نہیں کیا کیا کہتے آئے ہیں، لیکن جب سیٹ لینے کی باری آئی ہے، میاں حمزہ شہباز اور علیم خان، انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے۔ آپ سنی، غیرت مند سنی ہونے کے ناطے ایمان سے بتائیے گا کہ کیا حمزہ شہباز چور نہیں ہے؟ کیا علیم خان چور نہیں ہے؟ وہ چور ہو کر سیٹ کے لالچ میں ایک پیج پر جمع ہو گئے۔ ہمارے یہ قائدین، نہ جن کے خلاص میں ہمیں شک ہے، جن کی محنت بھی ناقابل فراموش ہیں، جن کی کارکردگی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ہے، جن کا نعرہ بھی نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہے، حیرانگی ہوتی ہے یہ اللہ رسول کی خاطر جمع کیوں نہیں ہو جاتے، متحد کیوں نہیں ہو جاتے؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہمارے یہ آزاد کیوں نہیں کر لیتے؟ چور ہو کر کٹھے ہو گئے اور اپنے مفاد کی خاطر کٹھے ہو گئے۔ یہ ہمارے علماء، ہمارے قائدین، ہمارے لیڈر یہ دین کے نفاذ کے لیے کٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ اور یہاں پر سوچنے کا موقع بھی ہے، سوچنے کی بات بھی ہے کہ کیا ہمارے ان دین
کی حفاظت کا نعرہ لگانے والوں اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کا نعرہ لگانے والوں کا آپس میں چور اور دین مخالف پارٹیوں کے خلاف اکٹھے ہونا اور متحد ہونا، کیا یہ وقت کا تقاضا نہیں ہے؟ ایک طرف دیکھیں تو سربراہ تحریک لبیک پاکستان یہ فرماتے نظر آتے ہیں کہ ہمارا ہر سنی تنظیم کے ساتھ اتحاد ہے، اگرچہ وہ جمعیت علماء پاکستان، نورانی گروپ ہو، نیازی گروپ ہو، سنی تحریک ہو، چند تحریکوں کا نام بھی لیتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ اگر انہوں نے یہ پیشکش کر دی ہے تو ہماری دیگر تنظیمات کے سربراہان کو سربراہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ رابطہ کرنے میں اپنی حد تک کیوں محسوس ہوتی ہے؟ یا پھر خود سربراہ تحریک لبیک پاکستان جب اتنا انہوں نے حوصلہ کر لیا کہ ہماری ہر سنی تحریک، ہر سنی تنظیم کے ساتھ اتحاد ہے، تو جہاں پر اعلان کر دیا ہے ان سنی تنظیمات کے سربراہان کے ساتھ رابطہ کرنے میں آخر کیا حرج ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں جو دیگر سیکولر سیاسی تنظیمیں کرتی تو کچھ سمجھ آنا تھا۔ ہماری سنی مذہبی دینی سیاسی تنظیمیں اس طرح کی آوازیں ایک دوسرے کو کس رہی ہیں، یہ حضرات گرامی یقین جانیں عوام کے لیے تشویش کی صورتحال ہے۔ ان ساری باتوں کے پیش نظر اگر جان کی امان پاؤں تو معذرت کے ساتھ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ میں نکما عاجز سا بندہ ایک گزارش کروں، ہماری اہل سنت کی کچھ سنی سیاسی جماعتیں سیکولر جماعتوں کی اتحادی بنی ہیں، دکھ کی بات ہے۔ میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پیپل پارٹی ہو، نون لیگ ہو، تحریک انصاف ہو، جماعت اسلامی ہو یا دیگر جتنی بھی سیکولر جتنی بھی جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ آپ نے رابطہ کرنے میں اپنی حد تک محسوس نہیں کی، اپنی انسلٹ محسوس نہیں کی۔ میرا ان سیاسی جماعتوں کے سربراہان کی بارگاہ میں بھی دست بستہ اور ادب کے ساتھ سوال یہ ہے کہ آپ حضرات کو سعد رضوی صاحب یا علاقائی سطح پر جس حلقے میں بھی آپ کے ذمہ داران تھے، ان حلقوں میں ان علاقوں کی علاقائی ذمہ داران کے ساتھ آخر رابطہ کرنے میں حرج کیوں محسوس ہوا؟ وہ سیکولر جماعتیں جنہوں نے کسی نے ممتاز قادری کو پھٹے چڑھایا، کوئی جماعت دیکھیں تو وہ آسیہ گستاخہ کی حمایتی جماعت ہے، ان سب کے سربراہان کے ساتھ مل بیٹھنے میں، اتحاد کرنے میں آپ کو کوئی اپنے اندر عزت کی کمی نظر نہیں آئی، تو وہ جماعتیں جن کا آج تک یہ دعویٰ ہے کہ ہم کسی کی بھی اتحادی نہیں ہیں، صرف دین کا نام لے رہے ہیں، دین کا دعویٰ ان کے پاس ہے اور دین کے نام پر سیاست کر رہے ہیں، میں سوال کرتا ہوں کہ آپ کو ان کے ساتھ رابطہ کرنے میں کیا حرج تھا؟ حالانکہ دیکھا جائے تو ہمارے سنی تنظیمات کے قائدین کا آپس میں مل جانا، سیاسی اتحاد کر لینا، باہمی مفاہمت کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لینا، اس میں ملک، قوم اور حالات حاضرہ کا وسیع تر مفاد وابستہ ہے۔ اسی ضمن میں ادب کے ساتھ صاحبزادہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ آج سے کچھ ماہ قبل ایک پوڈ کاسٹ کے اندر آپ سے سوال ہوا قبلہ کنز العلماء ڈاکٹر اشرف اصف جلالی صاحب کے بارے میں کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں، تو سعد بھائی آپ نے فرمایا تھا بزرگ عالم دین، یعنی کہ آپ ان کے لیے اپنے دل کے اندر ادب کا مادہ رکھتے ہیں۔ جب آپ کے دل میں ان کے لیے بزرگی ہے، آپ کے دل میں ان کے لیے عالم دین ہونے کا لحاظ ہے، یہاں پر ہمارے لیے ایک تشویش ہے کہ ان کے آپریشن ہوا، آپ خود بھی تشریف نہیں لے کے گئے اور آپ کی طرف سے کوئی نمائندہ بھی ان کی تیمارداری کے لیے نہیں گیا، ہمیں تشویش ہے۔ پچھلے دنوں ان کے والد گرامی کا وصال ہوا، تحریک لبیک پاکستان کی قیادت یا کوئی بھی ذمہ دار وہاں پر چل کر تعزیت کے لیے نہیں گیا۔ یہ جو باتیں ہیں یہ ہمارے جو ہم کارکن ہیں وہ کسی بھی جماعت سے ہوں، ہر جماعت کے کارکن کے دل و دماغ کے اندر تشویش پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ نے مان لیا تھا کہ وہ بزرگ ہیں، عالم دین ہیں، تو پھر ان کے پاس چل کر جانے میں کیا حرج تھا؟ اور اگرچہ بہت زیادہ نہ صحیح، تھوڑا صحیح تحریک لبیک اسلام کا پاکستان کے اندر ووٹ بینک ہے اور غالباً کوئی 1 یا 2 سیٹوں کے اوپر گجرات سے، اسی طرح گجر خان سے 2 سیٹوں پر تحریک لبیک اسلام کے کینڈیڈیٹ الیکشن کا اعلان بھی کر چکے ہیں۔ اگر ملاقات کر کے علاقائی سطح پر بھی اور قیادت کے سطح پر بھی اگر اس معاملے میں بھی مفاہمت کی راہ نکالی جاتی، جو ہم چھوٹے طبقے کے کارکن سطح کے لوگ ہیں، ہمارے لیے خوشی کی بہت بڑی بات ہوتی۔ حضرات گرامی، یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے گزارش کی کہ یہ میری اکیلے کے دل کی آواز نہیں ہے، یہ درد میرے اکیلے کا درد نہیں ہے۔ نچلی سطح کے جتنی بھی سنی تنظیمات ہیں، ان کے کارکن ہیں، یہ ہر سنی تنظیم کے کارکن کے دل کی آواز ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے قائدین اوپر کی سطح پر ایک پیج پہ اکٹھے ہوں تاکہ سنی ووٹ بینک اتنا پاورفل ہو جائے کہ ہمارے نمائندے صوبائی اسمبلیوں میں جائیں، قومی اسمبلی میں جائیں، کوئی تو ایسا ہو جو بڑی سطح پر جا کر مسلک کی بات کرنے والا ہو، کوئی تو ہو جو بڑی سطح پر جا کر ناموس رسالت کے تحفظ کا پیغام دینے والا ہو،
کوئی تو ہو جو بڑی سطح پر جا کر اسلام کے قانون کے مطابق غریبوں کی ہمدردی کا پیغام دینے والا ہو اور مطالبہ کرنے والا ہو کہ یہ غریبوں کا حق ہے، ان کو کیسے دینا چاہیے، قرآن کیا کہتا ہے، رسول اللہ کا فرمان کیا ہے، شریعت کا حکم کیا ہے۔ یہ اگر ہمیں چاہیے تو ہمیں پھر اتحاد کرنا پڑے گا۔ ہمیں ان سیاسی جتنے بھی ہمارے لیڈر ہیں، قائدین ہیں، ان کو سیاسی ایک پیج پہ اکٹھا ہونا پڑے گا، ان کو سیاسی مفاہمت باہم آپس میں کرنی پڑے گی، پھر جا کر یہ فائدہ ہوگا۔ جب ایسی صورتحال بن جائے گی نا، ہمارے تمام سنی سیاسی قائدین ایک پیج پر آ جائیں گے، انانیت ختم کر دیں گے، ملک، قوم، مسلک، ملت کے وسیع تر مفاد کی خاطر یکمشت ہو جائیں گے نا، پھر اس کے بعد دیکھیں گے مدینے کی طرف اور پھر یوں گزارش کریں گے کہ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ جب اتحاد کر کے اکٹھے ہو کر آپ سیاست کے میدان میں اتریں گے اور نگاہیں گنبد خضرا کی جانب ہوں گی، پھر سنیوں کو جیتنے سے کوئی بھی نہیں روک سکے گا، پھر کامیابی سنیوں کا مقدر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سیاسی میدان کے اندر بحیثیت سنی کامیابی عطا فرمائے۔